حضرات محترم، سورہ حامیم سجدہ کی دو تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی ایک دفعہ اللہ کو رب مان کر اسلام قبول کر کے فارغ نہیں ہو گئے، بلکہ اس کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس قول پر، اپنے اس وعدے پر، اپنے اس عہد پر قائم رہے۔ فرمایا ان کے لیے کیا مرتبہ ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے کہ ان پر اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نازل کریں گے، اور وہ فرشتے ان کو یہ بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافو، کہ دیکھو اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، اور نہ کوئی غم کرو۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا، یعنی جو دین پر استقامت اختیار کریں گے اللہ ان کو ماضی اور مستقبل کے پریشانی سے محفوظ فرما دے گا۔ جس طرح برے انسانوں کے لیے شیطان ان کے مددگار ہوتے ہیں، اس طرح نیک انسانوں کے لیے اللہ فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں، بشرطے کہ وہ ثابت قدمی اختیار کریں۔ فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کہ اب تمہیں جنت کی بشارت ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے مددگار تھے، ساتھی تھے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اب آخرت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہے گا، ہر تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے، آخرت ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہاں پہ تو ہم نے بیج بونے ہیں، فصل آخرت میں کاٹنے ہے۔ تو یہاں جو شخص جو ہے اس کو کائنات کی ساری نعمتیں کیوں نہ مل جائیں، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، اس کی جگہ صرف جنت ہے۔ تمہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارا دل جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، وہ سب تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کی تم جو چاہو گے، بلاؤ گے، طلب کرو گے، وہ بھی حاضر ہو جائے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، فرمایا جنت کے اندر یہ تمہاری ابتدائی مہمانی ہوگی، ابتدائی۔ اصل مہمانی کیا ہوگی؟ اس کو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بھائی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت جو ہے کرامت سے بھی اوپر والی چیز ہے۔ کہتے ہیں فلاں شخص کے اندر بڑی کرامتیں ہیں، اصل کرامت جو ہے وہ استقامت ہے، دین کے اوپر استقامت سے عمل کرنا۔ اب استقامت کیسے حاصل ہوگی، اس کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ چار چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان پر پابندی کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں دین پر استقامت حاصل ہو جائے۔ وہ چار چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے ذکر، اللہ کی یاد، دوسری چیز ہے صبر، تیسری چیز ہے شکر، اور چوتھی چیز ہے صحبت صالح، نیک صحبت۔ پہلی چیز جو ذکر ہے، ذکر سے مراد ایک تو وہ ہے تسبیحات، سب سمجھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، یہ ذکر کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی۔ اور ہمارے ہاں عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم کسی پہلی سیڑھی پر ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ بالکل ابتدائی سیڑھی ہے یہ ذکر، زبان سے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یہیں سے سفر کا آغاز ہوگا۔ ذکر کی اگلی منزل ہے قرآن مجید کی تلاوت، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ،
ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، یہ ان تسبیحات سے کہیں اوپر ہے، کہیں آگے ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نسبت ہوتی ہے۔ اور ذکر کی اگلی منزل ہے نماز، خاص طور پہ نفل نمازوں کا پڑھنا، اور لمبی لمبی نمازیں جس کے اندر لمبی تلاوت ہو، لمبی تسبیحات ہو، لمبی دعائیں ہوں، یہ ذکر کی اگلی منزل ہے۔ اور ذکر کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں، یہ ساری آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان کا ایک عکس پیدا ہو جائے۔ یہ ہے آخری منزل، یہ ہے مطلوب، یہاں پہنچنا ہے ہم نے، یہ ہے ذکر۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ساری عمر یہ کرتا ہے، روزانہ 20,000 دفعہ پڑھتا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور کسی کو آدھی روٹی دینے کے وہ روادار نہیں، آدھی روٹی دینا بھی پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اس کی صفت کی عکس پیدا نہیں ہوا اس کو یا رزاق پڑھنا بیکار ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے تھا اس پر۔ ایک شخص 10,000 دفعہ روز پڑھتا ہے یا غفار یا غفار یا غفار، لیکن وہ کسی کو ذرہ برابر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اثر ہی کوئی نہیں ہوا، بیکار چلا جائے گا۔ اللہ کی صفات کا عکس بندے کے اوپر پیدا ہو جائے، یہ ذکر کی اصل منزل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے سمجھتے ہیں کہ ذکر کی منزل یہ ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جسم کا یہ جو لوتھڑا ہے، یہ تو ایکسرسائز کرے دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ ہندو جوگیوں کا بھی دھڑکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک زمانے میں اس محلے میں یہ بڑی وبا چلی تھی کہ گھروں میں یعنی جمع ہو کر خوب چھلانگیں لگائیں اور آپ کا دل دھڑکے اور یوں ہو یوں ہو اور یوں، اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے۔ سنت کے خلاف تھا سارا کچھ، کسی صحابی نے ایسا عمل نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہندو جوگی بھی اس طرح کی ایکسرسائز کر کے، یہ ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کریں ہو جائے گا، اس طرح کی ایکسرسائز کر کے وہ بھی یہ منزل حاصل کر لیں۔ اصل منزل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا عکس پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ کی جو صفتیں ہیں آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ یعنی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، دنیا والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہو، وہی آپ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کریں۔ انسانوں کے ساتھ رحم کریں، اللہ رحم کرے گا۔ انسانوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا مجھے یاد رکھو۔ یہ ذکر کی وہ منزل ہے جو مطلوب ہے، جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اگر ساری عمر یا رحمان یا رحیم کا ذکر کرتے رہیں اور کسی پر رحم نہ آیا، بیکار چلا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ پہلی منزل جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے دین پر۔ ذکر، اپنے جسم کے اندر ذکر کو طاری کرنا اور جاری کرنا۔ اس جاری اور طاری کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ دل دھڑکنا شروع کر دے، اس جاری اور طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کا جذبہ بڑھ جائے اور ہر معمولی سے گناہ کے وقت بھی یاد آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری شہرت سے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارے تم جہاں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ منزل ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ ہم زبان سے ذکر شروع کریں گے، تلاوت میں آگے بڑھیں گے، نمازوں میں آگے بڑھیں گے، اور غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اللہ یہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن بالفرض اگر یہ منزل نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو اللہ آگے بڑھنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ انما الاعمال بالنیات، تو ہماری نیت یہ تھی کہ ہم آخری سیڑھی پر پہنچ جائیں، اگلی منزل حاصل کر لیں، اور ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، میں جو بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، اور میرے دل پر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ یہ ہے ذکر، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اگلی منزل ہے استقامت حاصل کرنے کے لیے ذکر کے بعد اگلا درجہ ہے صبر کا۔ صبر کیا ہے؟ کوئی بھی ناگوار صورتحال پیش آ جائے، ناخوشگوار، انسانی زندگی میں سب کچھ پیش آتا ہے، اللہ نے امتحان رکھے ہیں،
صبر اور شکر کا امتحان تو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، یا وہ صبر کے حالات میں سے گزرے گا یا شکر کے حالات میں سے گزرے گا، یہ لازمی رہیں گے ساتھ باقی امتحانات کے ساتھ ساتھ۔ تو صبر یہ ہے کہ ہر ناگوار حالت میں اس بندے کی زبان سے ایک لفظ بھی اللہ کے لیے شکوے کا نہ نکلے، اللہ پہ راضی رہے، یا اللہ تو ہی میرا رب، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 2 مہینے پہلے باپ کو اٹھا لیا گیا، دنیا میں آئے تو یتیم تھے، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں کو اٹھا لیا گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا کو اٹھا لیا گیا، اور بڑے ہوئے تو شفیق چچا کو اٹھا لیا گیا، اور شفیق بیوی کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن پوری تاریخ دان زور لگا لے ایک لفظ نہیں ثابت کر سکتے کہ میرے آقا کی زبان سے شکوے کا ایک لفظ نکلا۔ یہ ہے صبر، صبر کرنا۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے کہا اتنی بیماری آئی ہے، اتنے بڑے حالات گزرے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو دور فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 برس عیش و عشرت کے، سہولت کے، صحت کے، سلامتی کے، عافیت کے دیے ہیں، اب 50 برس سے پہلے تو شرم آتی ہے کہ اللہ سے 50 برس بھی نہ گزاروں بیماری کے اندر، شرم آتی ہے اللہ سے کہوں۔ اللہ نے جب عافیت کے اتنے سال دیے تھے، اس کو بھی مجھے برداشت کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں نعمت کے، راحت کے، سہولت کے، عافیت کے دن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی تکلیف کا لمحہ آتا ہے تو ہم فوراً شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہاں پہ صبر کرنا، یا اللہ ہم تیرے ہیں، جس حال کے اندر بھی رکھیں ہم راضی ہیں، تو یا اللہ کرم فرما، تو دعا کر رہی ہے کرم فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں، اس کو دور فرما دیں، لیکن شکوہ نہیں، شکوہ نہیں۔ تو یہ ہے صبر کہ بڑی استقامت کے ساتھ، پہلا بات تھی ذکر اور دوسری بات صبر، یہ اس کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دیں۔ اور تیسری چیز ہے شکر۔ اب شکر کیا ہے؟ ایک شکر تو وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کھانا کھایا، کھانے کے بعد کہا الحمدللہ، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جس طرح ذکر کے اندر پہلی سیڑھی ہے، زبان سے شکر کا ادا کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اصل سیڑھی کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، حضرت ادریس یہ فرماتے ہیں کہ اصل شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ اصل شکر ہے۔ یعنی اللہ نے وسعت دی ہے آپ کے رزق میں، کھانے میں، اس کو اللہ کے بندوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اللہ کے بندوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ نے آپ کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، آپ کو کوئی اور ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، تو اللہ کے بندوں کی مدد پہ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اصل شکر ہے، یعنی جو صلاحیت، جو نعمت، جو عافیت، جو راحت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ بندوں کے اندر بانٹ دیں۔ دیکھیے اللہ سے ملنے کا راستہ بندوں سے ہو کے گزرتا ہے، جنگلوں میں نہیں ملتا اللہ، ان بندوں سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ تو بندوں سے ہم جیسا سلوک کریں گے اللہ ویسا ہی سلوک قیامت کے دن ہم سے کرے گا۔ ایک حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کو اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑے کرے گا، تو اللہ بندے سے کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر، بندہ کہے گا میرے مالک آپ تو غنی ہیں، آپ تو مالک الملک ہیں، قادر، آپ کو کس طرح بھوک لگ سکتی تھی؟ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا مجھ کو کھانا کھلاتا۔ تو سارے سوال اسی طرح ہوں گے، میرے بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، مجھے فلاں حاجت تھی تو نے میری یہ حاجت پوری نہیں کی، اور بندہ کہے گا یا اللہ میں کیسے کرتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں کی حاجت تو پوری کرتا تو گویا میری حاجت پوری کرتا۔ تو شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور عاجز بن کر رہیں، عاجز، اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ نعمت ملنے کا مطلب یہ نہیں گردنیں اونچی ہو جائیں، تکبر ہو جائے، زمین پہ اکڑ کر آپ چلیں، نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اپنی کائنات دکھائی، مشاہدات کروائے، اور معراج کی معراج کیا ہے کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔
معراج کی معراج یہ ہے، اللہ نے اپنا دیدار کروایا۔ اب یہ نعمت کائنات کے کسی فرد، کسی فرشتے، کسی کو نہیں ملی، لیکن جب زمین پر واپس آئے عام بندے کی زندگی گزاری، کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی زمین پہ کر کے چلنا نہیں کہ میں اللہ سے مل کے آیا، اللہ تو یہ ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو جھک جائیے۔ درخت کو پھل لگتا ہے تو درخت جھک جاتا ہے، اور جو لوگ خالی برتن زیادہ آواز آیا کرتی ہے، بھرے برتن سے کم آواز آتی۔ تو شکر یہ ہے کہ عاجز بن جائیے، اللہ کے شکر ادا کیجئے اور اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دین پر استقامت اختیار فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز میں نے عرض کیا تھا، صحبت صالح، نیک صحبت اختیار کیجئے، نیک دوست بنائیے۔ دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ مٹی کہتی میرے اندر خوشبو یہاں سے آئی کہ میں گلاب کی ہمسائی رہی ہوں، گلاب میرا ہمسایہ تھا، اس سے میرے اندر خوشبو پیدا ہوئی۔ اور دیکھیں کسی بھٹی کے پاس بیٹھے، لوہار کے پاس بیٹھے تو بھٹی کی تپش تو آئے گی، چاہے کچھ خریدے نہ خریدے تپش تو آئے گی۔ عطر کی دکان پہ جائیں، عطر خریدیں نہ خریدیں، عطر کی خوشبو تو آئے گی۔ اس طرح صالح لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، اس کی صحبت کو اختیار کرنے سے اللہ دین کی استقامت نصیب فرماتے ہیں۔ تو دین کے چیٹے جو ہیں، دین کی ہوائیں جو ہیں، دین کی خوشبوئیں جو ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تک پہنچے۔ تو یہ چار چیزیں اگر ان کو یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ دین پر استقامت اختیار عطا فرمائیں گے۔ اور جب استقامت مل جائے گی تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی بشارت ہے۔ فرشتے نہ صرف اس دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ آپ پہ نازل ہوں گے اور آپ کو بشارتیں دیں گے، آپ سے ہاتھ ملائیں گے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کے ہاتھ ملانے کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر فرشتہ انسان سے ہاتھ ملائے تو وہ انسان نرم ہوگا، نرم طبیعت کا ہوگا، دل کے اندر رقت ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی، اس کو اللہ کی یاد سے رونا آئے۔ تو چار چیزیں کون سی یاد رہیں کہ نہیں؟ تو پہلی چیز یعنی دین پہ استقامت اختیار کرنے کے لیے پہلی چیز اللہ کا ذکر، یہ یاد، سبحان اللہ کہنا ذکر کی پہلی سیڑھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھے آخری سیڑھی کو مد نظر رکھا کرے کہ اگر یہ پیدا نہیں ہو رہی تو یا اللہ کیوں نہیں پیدا ہو رہی، مجھے وہ عطا فرما دے۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ آخری سیڑھی کیا ہے کہ اللہ کی صفتوں کا عکس بندے میں پیدا ہو جائے، وہ بھی رحیم بن جائے، وہ بھی رحمان بن جائے، وہ بھی غفار بن جائے، وہ بھی ستار بن جائے۔ ایک عکس بنے گا نہیں، ایک عکس کو معمولی سے ایک ذرہ اس کو نصیب ہو جائے۔ اگلی سیڑھی ہے صبر، ایک لفظ بھی اللہ کے خلاف شکوے کا زبان پہ نہ آنا پائے، نہ دل میں آنے پائے۔ اور اگلی سیڑھی ہے شکر، کہ بندہ ہر نعمت کو جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کو اس کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کر دے۔ اور اگلی سیڑھی ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، وہ اختیار کرنا، جہاں بھی جس قدر بھی مل سکے اس کو اختیار کرے۔ انشاءاللہ اللہ دین پر استقامت عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی سنت عطا فرمائے۔